فرمایا زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، چراگاہیں نکالی، پہاڑ ٹکائے، متاع لکم، یہ عرصہ کا مفعول ہے لہو، فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ مطلب یہ کہ جو رب آسمانوں کو، زمین کو، رات کو، دن کو، پانی کو، گھاس کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں پیدا کرنا کون سمجھتا ہے؟ یاد رکھو جب آئے گا طامت الکبریٰ، بڑا حادثہ، وہ بڑا حادثہ انا زلزلۃ الساعۃ شیء، بڑی ہے۔ فرمایا اس وقت انسان یاد کر لے گا جو اس نے کوشش کی۔ جہنم ظاہر کی جائے گی، جو دیکھے میدان معاشرے میں نظر آئے گی۔ سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے، اپنے لفظ کو ایسی خواہش سے جو شریعت سے متصادم ہے، حامل ہوا، ہر خواہش مرادی، آخر انسان میں پانی کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، جائز خواہشات ہیں نا، ایسی خواہش جو ممنوع ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب جس وقت یہ قیامت کا اس بات ہو گیا تو کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی کب قیام ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتے فیما انت، کس چیز میں ہے تو اس کی یاد سے، یعنی تجھے اس کی تعین کا کیا حق ہے؟ الی رب کا منتہا، اس کی منتہا تو رب کے پاس ہے، وہ رب ہی جانتے ہیں۔ عندہ علم الساعہ، تو ڈرانے والا ہے جو ڈرے۔ فرما جب آئے گی تو ایسے محسوس ہوگا کہ یا پچھلا پیر ٹھہرے یا پہلا پیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباسا، اس نے ترک روئی کا اظہار کیا، وتولا، اور اعراض کیا، اس لیے کہ آیا ان کے پاس اندر، اور تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ وہ سنور چاہے یا نصیحت حاصل کرے، بس اس کو فائدہ دے نصیحت۔ بہرحال وہ چاہے جو مستغنی ہے بس اس کے در پہ ہے، اور نہیں پر یہ کہ وہ نہ سنورے، اور بہرحال وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا بھی ہے، بس تو سے تلاحا غفلت برتتا ہے۔ خبردار، بے شک یہ تذکرہ ہے، پر جو شخص چاہتے اس کو یاد کر لیں۔ صحیفوں میں جو پاکیزہ ہیں، اونچے ہیں، پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے جو شریف ہیں، نیک ہیں، قتل الانسان، قتل کیا جائے، تباہ کیا جائے انسان کافر، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا؟ کس چیز سے رب نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا رب نے، پس اس کا اندازہ لگایا، پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا، پھر اس کو مارا، فاقبرہ، پس اس کو قبر میں داخل کرنے کا حکم دیا، پھر جس وقت چاہے وہ اس کو کھڑا کرے گا۔ کلا، خبردار، ابھی تک نہیں پورا کیا انسان نے اس چیز کو جو رب نے اس کو حکم دیا۔ پر چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے طعام کو، بے شک ہم نے بہایا پانی بہانا، پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنی، پس اگائے ہم نے اس میں دانے، اور عنبن، انگور، و قضبن، اور سبزیاں، اور زیتون، اور کھجوریں، اور باغات، غلبن، گھنے، اور پھل، و ابا، اور جانوروں کے لیے چارہ، پٹھے، فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پر جس وقت آئے گی الساحہ، کانوں کو پھوڑنے والی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن شان حال ہوگا، یغنی ہے، اسے غنی کر دے گا۔ وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشی منا رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، چھا جائے گی ان پر سیاہی، وہ لوگ ہیں کافر الفجر نام۔ رب ابھی آپ نے پڑھا انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے، تیرا کام ہے ڈرانا، منوانا تیرا نہیں ہے۔ جیسے اس موقع پر آپ نے کفار کی طرف توجہ کی، اللہ نے اس کو پسند نہ کیا کہ اور ایک صحابی آئے اس کی طرف رخ نہ کیا، تو فرمایا تو منذر ہے، کوئی مانتا ہے مانے گا، نہیں مانتا نہیں مانتا۔ اب شان نزول یہ آپ کے پاس کفار مکہ کا نمائندہ وفد آیا، ان کے نام بھی تفسیروں میں ابو جہل، عقبہ اور فلاں 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 نام بھی۔ آپ نے غنیمت سمجھا
کہ میں ان کو تلاش کرتا تھا، قابو نہیں آتے، آج خود آگے ہیں، تو آپ نے ان کو خوب سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے کلام کا۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ان کی گفتگو ختم ہو، وقفہ جو درمیان میں باتوں کا ہوا تو سمجھے کہ ان کی گفتگو ختم ہوگی، انہوں نے اپنے کچھ سوالات شروع کیے۔ آپ کو یہ بات سخت ناگوار اس لیے گزری کہ گفتگو پہلے لوگوں سے چل رہی ہے اور یہ درمیان میں دخل در معقولات کر رہا ہے، اور وہ بیچارے نابینا ہونے کی وجہ سے اندازہ نہ لگا سکے۔ آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر شکن بھی ڈالے پیشانی پر، اور ترشروئی کا اظہار بھی کیا، اور اس کی طرف بالکل التفات نہ کی۔ پھر درمیان میں بات چل پڑی کفار سے، وہ بیچارے صحابی کچھ ڈرے کہ بات ان کی ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے خواہ درمیان میں اپنا مقصد ووٹ کر کے چلے گئے۔ وہ چلے گئے، آپ نے آدمی کے پیچھے بھیجا اور یہ سورت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مجھے تنبیہ کی ہے، اور اپنی چادر مبارک پر اس کو بچھلایا۔ ذکر عباسا اس منذر نے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درشروئی کے ظاہر کیا اور اعراض کیا، اس لیے کہ اندھا آیا۔ تجھے کس نے بتایا؟ شاید وہ سنور جاتا اور مزید اس کو تقرب حاصل ہوتا، نصیحت حاصل کرتا، نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ بہرحال جو مستغنی ہیں تو ان کے در پہ ہے، اور تجھ پر نہیں ہے کہ وہ مستغنی نہ سنورے، نہیں تزکیہ حاصل کرتے، تیرے پر لازم تو نہیں۔ بہرحال جو آیا دوڑتا ہوا، خوف بھی کرتا ہے، تو تو سے تتلا تائے قربی، تو اسے غفلت بنتا ہے۔ اللہ خبردار انہا تذکرہ، یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو آپ کو یہ بھی ملے گا انہا یسورۃ، انہا الآیات، یہ آیتیں جو ہیں نصیحت، فمن شاء ذکرہ، جو چاہتے اس نصیحت کو یاد کر لے۔ تذکرہ چونکہ مصدر ہے، مصدر مذکر مؤنث دونوں، اس لیے وہ ضمیر اس کی طرح لوٹنی قاعدے کے مطابق ہے خلاف۔ یہ صحف صحیفت ان کی جمع عزت والے صحیفوں میں اونچے۔ ahnaf.com www.ahnaf.com عقیدہ سفر سافر ان کی جمع، سافر کے معنی ہیں لکھنے والے، کرام کریم کی جمع، برارا بار کی جمع۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے جو منتقل ہو کر کے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اترا، ایسے فرشتوں کے ہاتھوں نے لکھا کہ بڑے شریف، بڑے لے، اور جن کاغذات میں لکھا بڑے پاکیزہ، بڑے اونچے، اور وہاں سے پھر آپ پر 23 سال اوپر نافرمانوں کا مستغنی لوگوں کا ذکر بھی تھا جو حق کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے ہی نافرمان انسان کا ذکر ہے۔ قتل الانسان الکافر ما اکفرہ، تعجب کا صیغہ، ایو شین حمل علی الکفر، کس چیز نے کفر پر حمل ہے؟ خیال نہیں کرتا کہ رب نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے تو پیدا کیا، اس کا اندازہ لگایا کہ نر ہے، مادہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، کتنے اندازے وہاں ٹھہرنا ہے، پھر راستہ اس کے لیے آسان۔ ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیر سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کیا، بڑا تن و من بچہ ماں کے پیر سے آسانی سے نکلا۔ دوسرا معنی یہ دنیا میں رہنے سہنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے راستے آسان، دونوں معنی صحیح۔ جب وہ چاہے گا پھر اس کو رب نے مارا تو اکبر۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحم اللہ تعالی
تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں اور بھی حضرات نے لکھا کہ اکبرہ یکبر و باب افعال پر آئے تو مانے امر غیرہ ان یدفنہ بالقبر، اور قبرہ جو قبر و تقبیر آئے باب تفصیل جس کے معنی خود قبر میں اتارنا، تو یہ باب افعال ہے، رب نے حکم دیا کہ اس کو قبر میں ڈال، پھر جب چاہے وہ اٹھائے گا۔ اللہ خبردار لما جقوے کی ضمیر راجع بسوئے انسان، قتل الانسان، ابھی تک نہیں پوری کی انسان نے وہ چیز جس رب نے اس کو حکم کیا۔ انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کو، ہم نے پانی آسمان سے بہانا، پھر زمین پھاڑنا، اس میں ہم نے دانے اگائے، انگور پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، زیتون پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، وحدائق غلبا، اس لفظ کو سمجھنا، غلبا غلباؤ کی جمع غلباؤ، غلباؤ ایسی عورت کو کہتے جس کی گردن موٹی ہو، غلباؤ ایسی عورت جس کی گردن موٹی ہو، موٹی گردن ہوگی تو رگیں نظر نہیں آئیں گی، پتلی گردن ہوگی تو رگیں نظر آئیں گی۔ تو جہاں تشبیہ دی ہے کہ جیسے موٹی گردن والی عورت کی رگیں نظر نہیں آتی، وہ باغ ایسے گھنے ہیں کہ تمیز نہیں ہوتی کس کی ٹہنیاں کس میں پھنسی ہوئی، اور پھل و ابا کے معنی چارہ، پٹھے، یہ جانوروں کے لیے متاع لکم، یہ کوئی چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اور کوئی تمہارے جانوروں، جیسے نہیں خدا نے کتنے انعامات کی۔ پر جب آئے گی اشاخا، شاخا کے معنی کان پھوڑنے والی، ایسی آواز ہوگی ڈراؤنی، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے کان کے پردے پھٹ، آواز جب شدید ہو تو پردے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس دن آدمی بھاگے گا بھائی سے کہ ویسے نیکی نہ مانگے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے، ہر آدمی کے لیے اس دن شان ہوگی، یغنی ہے ہم حال غیر ہی، غیر کے حال سے اس کو بے پرواہ کرے گی، یعنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، غیر کی فکر ہی۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے، کوئی چہروں پر غبار ہوگا، چھا جائے گی قطرہ، قطرہ کے معنی سیاہی اور لک، یہ جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے، وہ لوگ کفرہ کافرن کی جمع فجر فاجر، عقیدے کے لحاظ سے کافر، عمل کے لحاظ سے فاسق نافرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت کے سورج قورت بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور جس وقت ستارے ان کا طرف گر پڑیں گے، اور جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جس وقت 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں معطل چھوڑی جائیں گی، اور جس وقت وحشی جمع کیے جائیں گے، اور جس وقت سمندر سجرت ان کو آگ لگا دی جائے گی، اور جس وقت نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، اور جس وقت زندہ در غور بچی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ میں تو قتل کی گئی، اس کو قتل کیا گیا، اور جس وقت صحیفے بکھیرے جائیں گے، اور جس وقت آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، اور جس وقت جہنم کو سوئرت بڑکایا جائے گا، اور اس وقت جنت کو عزلے پر قریب کیا جائے گا، جان لے گا ہر نفس جو اس میں حاضر ہے۔ ایک کہانچہ ہے، یہ کوئی محبت خان ہے، ان کا ہے بے رنگ لفافہ میرے خیال میں، محبت خان، یہ ہے وصول کرنے والے کا نام ہے شمس الاسلام ہزاروی، یہ دوسرے ہیں ولی اللہ ملتانی، تیسرے ہیں وصول کرنے والے بس میں قسم اٹھاتا ہوں، خنس پیچھے ہٹ آنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والوں، رات کی جس وقت پیٹ پھیرے
اور سنا کہ جس وقت وہ روشن ہو جائے. بے شک یہ قول رسول کریم کا قوت والے کا جو عرش والے کے ہاں مکین عزت والا ہے، مطاع ہے، وہاں امین ہے. اور نہیں ساتھی تمہارا مجنون، اور البتہ دیکھا اس نے اس کو افق مبین میں. اور نہیں ہے یہ ساتھی تمہارا غیر پر بے زمین بخیل، اور نہیں ہے وہ قرآن قول شیطان رجیم کا. بس کہاں تم جاتے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، اس کے لیے جو چاہتے تم میں یہ کہ سیدھا ہو، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے رب العالمین. دار ہو جائیں تو پھر قیامت برپا ہے. نام اس کا تکویر. پہلی صورت میں قورت کے لفظ موجود، اس قورت کورا یکور باب تفصیل ہے. اس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹنے کے معنی یہ کہ اس کی روشنی سلب کی جائے گی اور اوپر غلاف چڑھا دیا جائے گا. ستارے ان قدرت کے معنی تساقطت، نیچے گر جانا. کہتے تساقط الطائر علی العش، کہ پرندہ اپنے گھونسلے پر گر پڑا. تو ان قدرت تساقطت، پرندے ستارے نیچے گر پڑیں گے. پہاڑ چلائے جائیں گے. اوشراؤں کی جمع ہے. اوشرا کے معنی 10 مہینے کی گابن اونٹنی حاملہ. وہ ایسی اونٹنی کی لوگ بڑی قدر کرتے تھے کہ اب بچہ پیدا ہوگا، نگرانی کرتے، لیکن ایسی ہولناکی ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو معطل چھوڑا جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ہم نے 2-3 جنگیں دیکھی ہیں، 65 کی 71 کی. یہ جو سرحد کے قریب تھے لوگ، وہ بیچارے جب وہاں بمباری ہوئی اور توپوں کے گولے برسے، خود بھاگ آئے. نہ مقام کو دیکھا، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو نہیں، جان بچائی. ایسے موقع پر افراتفری میں کون ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ اچھا، اور جس وقت وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سارے جمع ہو جائیں گے، اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی کہ سمندر میں پانی کو آگ لگا. جس وقت نصوص کو جوڑا جائے گا، ایک تصویر اس کی یہ کرتے ہیں، نصوص کو یوں جوڑا جائے گا. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اقتلوا الذین ظلموا ازواجہم، ان کو اکٹھے کرو، ان کے جوڑوں. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے تو ہوتا ہے، پھر جملہ نوع من الحیات تو ہوتی ہے، لیکن ایسی حیات جو دوسرے کو محسوس ہو، یہ قیامت کے دن. تو نفوس کا یعنی ارواح کا اجساد سے ایسا جوڑ کہ نقل و حرکت کرے، دوسرے دیکھیں، یہ قیامت ہو. مرنے کے بعد پھر جملہ حیات ہے، نوع من الحیات، کہ جس میں نکیرین کے سوال کو سمجھے، جواب دے، راحت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے، وہ دوسرے کی حیثیت سے نہیں ہے. اور جس وقت زندہ کر گو لڑکی سے سوال ہوگا کس گناہ میں قتل کی گئی، اور جب صحیفے نشرت بکھیرے جائیں گے، یعنی وہ جو ان کے نام عمل ہیں ہر ایک کے سامنے آئیں گے. آسمان کو اس کا چھلکا اتارا جائے گا. چھلکا یہ کہ اب تو یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے. آپ پہلے پڑھ چکے فکانت وردتن، تو یہ نیلا چھلکا اتار دیا جائے گا، وہ سرخی مائل جیسے گلاب ہوتا ہے یہ ہو جائے گا. اور جس وقت جہنم کو بڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا، جب جنت قریب کی جائے گی، یہ نشانیاں جب ظاہر ہوں، یہ جزا اذا کی حالمت نفس ما افضل. پس میں قسم اٹھاتا ہوں خنس الجوار الکنس، اچھی طرح سے بات کو سمجھنا. خنس خنساؤ کی جمع بھی آتی ہے، خنساؤ، اور خنس اخنس کی جمع بھی آتی ہے. اسی طرح کنس کنساؤ کی جمع بھی آتی ہے، کنساؤ، اور اخنس کی جمع بھی آتی ہے. لغتاً دونوں، شرح میں، قاموس میں، تاج العروس میں، تمام لغت کی کتابوں میں تصریح. اچھا، اب بات کو سمجھنا.
5 ستارے ہیں 5. ان 5 ستاروں کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں ریاضی والے. خمسہ متحیرہ، مری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ چلتے 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 آگے کو، پھر ابو ٹرن کر کے پھر واپس آتے ہیں. پھر آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. ان کو کہتے خمسہ متحیرہ. یہ آگے چلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. بولیے مولانا. نام ذرا سنیں، اونچی اونچی ذرا اونچی. نہ نام ستاروں کے لینے، زحل، مشتری، مریخ، ہاں زہرہ، عطارد، یہ 5 ہیں. نام تو میں نے بھی دیے تھے، میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں بات ہے. یہ 5 ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں. چلتے چلتے یہ واپس لوٹ آتے پھر چھپ جاتے. اچھا اب بات سمجھیں. جن حضرات نے الجوارے کے لفظ کو ملحوظ رکھا، جاریتن کی جمع، جاریہ کے معنی ستارہ، تو وہ چونکہ مؤنث ہے. ahnaf.com www.asnas.com. اس لیے کنس کو خنسا کا اور کنس کو کنسا کی جمع بنایا. اور جنہوں نے ان کو کوکب کی جمع بنایا، کوکب کی، کوکبن ستارہ، تو اس لحاظ سے انہوں نے اخنس اس کا مفرد نکالا. کوکبن بھی ہے نا، کواکب خمسہ کوکبن، تو کوکب کے لحاظ سے اس کا مفرد ہے اخنس. جاریتن کے لحاظ سے اس کا مفرد، اس کی جمع مفرد کیا ہے؟ خنساء. کوکب لیں تو اخنس یا مذکر ہے، اور جاریہ لیں تو پھر کنساء. دونوں باتیں سمجھ آ گئی. اور رات کی قسم، اذا حسسا، حسسا متضاد ہے، یعنی دونوں معنوں میں. ادبرا کے معنی دیے اور اقبلہ کے معنی. قسم رات کی جب آ جائے یا پیٹ دکھا دے، صبح کی جس وقت روشن ہو جائے. بے شک یہ قرآن کریم البتہ قول ہے رسول کریم کا، جبرائیل علیہ السلام، وہ ذی قوت والا ہے. عرش والے کے ہاں مکین، بڑی عزت والا ہے. مطاع ہے، تمام فرشتے اس کے ماتحت ہے، وہ سردار ہے. سما امین، وہاں امین ہے. اس کی طرف قول کی نسبت یہ ہے کہ وہ وہی لائے ہیں، وہ ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہے. اور یہ ساتھی تمہارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون. وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ دیکھا اس تمہارے صاحب نے، اس رسول کریم جبرائیل علیہ السلام کو افق مبین، یعنی دنیا میں اصلی شکل میں افق پر دیکھا، اور وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اور نہیں ہے یہ تمہارا ساتھی غیب پر بے ظنین. یہاں قرآن سبا میں سے 4 تو پڑھتے ہیں زمین جواد کے ساتھ، جس کے معنی بخیل، غیب کی خبروں پر بخیل. اور ان میں 3 پڑھتے ہیں زوا کے ساتھ، زمین کے معنی متہم، یہ تمہارا ساتھی غیب کی خبروں میں متہم نہیں، صحیح بتاتا. اور نہیں ہے یہ قول شیطان الرجیم کا. کہاں جاتے ہو؟ یہ تو ذکر للعالمین، لمن شاء منکم ان یتقی وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. آج ہی تھوڑی سی بات میں نے کی ہے کہ خان صاحب بریلوی، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے خالص الاعتقاد. اور کتابوں میں تو ضمنی طور پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور خالص الاعتقاد میں تو مستقل اسی پر لکھی ہے کہ آپ کو ذرے چاہیے. اور اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ غیب پر آپ بخیل نہیں ہیں. بات ہم نے وہاں طویل کر دی ہے، دیکھ لینا ازالۃ الریب میں.
ہم نے کہا کہ سورۃ التکویر تو 7ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، شان نزول کے لحاظ سے 7واں نمبر ہے اس کا۔ ابھی تو 107 سورت اور نازل ہونی ہے، وہ بھی غیب کا حصہ ہے، تو کیسے اسے تم دعویٰ کرتے ہو؟ یا تو یہ کہو کہ اس کے بعد قرآن کا کوئی لفظ بھی نہیں اترا، اور یہ بھی تم نہیں کہہ سکتے، تو اب اس سلسلے میں تم کیسے اسے دعویٰ کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد نفی کی آیتیں کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس وقت کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جس وقت ستارے بکھر جائیں گے، گر جائیں گے، اور جس وقت پہاڑ سمندر چلائے جائیں اور جس وقت قبریں اکھاڑی جائیں گی، جان جائے گا ہر لفظ جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پس درست کیا تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، جس صورت میں چاہ اس نے تجھے جوڑا، ترکیب دی۔ کلا، خبردار، بلکہ تم تکذیب کرتے ہو بدلے کے دن کی، اور بے شک تم پر البتہ نگران ہیں، کرامن کاتبین، شریف لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم فعل کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب۔ اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے یوم الدین؟ پھر تجھے کس نے بتلایا کیا ہے یوم الدین؟ وہ ایسا دن ہے کوئی نفر کسی کے لیے کچھ مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، حکم سب رب کا۔ اس میں بھی قیامت کے اثبات ہیں، اور اس طریقے سے کہ انسان کو اپنی خلقت یاد دلائیے، الذی خلقک فسواک، اے انسان اپنی خلقت کو دیکھ، قیامت کا انکار مت کر۔ یہ علامتیں جب ظاہر ہوگی، آسمان پھٹے گا، کواکب انتصرت تساقطت، بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے، اور سمندر سب چلائے جائیں گے، سب چلا کر کے ان کو بحرن واحدن بنایا جائے گا، پھر آگ لگا دی جائے گی، اور جب نفخ ثانیہ ہوگا تو قبوریں اکھاڑی جائیں گی۔ اس وقت جان لے گا نفس جو آگے بھیجا پیچھے۔ اے انسان، رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو رب بڑا کریم ہے، اس نے پیدا کیا، درست کیا، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ دیکھیے، ایک کان ہمارا اتنا ہی ہوتا، اور دوسرا چھاج جتنا یا ہاتھی کے کان جتنا ہوتا تو مالک طے کر سکتا ہے۔ ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کی ٹانگ جتنا ہوتا، ایک لات اتنی ہوتی اور دوسرے گدھے کی ٹانگ ترک کر دیتا، ایک آنکھ اتنی ہوتی اور دوسری اتنی بڑی ہوتی جیسے سر ہے نہ، اس نے عدل اعتدال کے ساتھ سر بنایا۔ اب اگر ہماری آنکھیں رب تعالیٰ ٹخنوں میں لگا دیتا تو پھر جو ہوتا ہمارے ساتھ وہ عیاں رچے پہ۔ ہر چیز کو رب نے اپنے اپنے مقام پر رکھا۔ اے انسان، اس رب کے بارے میں تو غفلت کرتا ہے، یہ صورت میں چاہ اس نے تجھے جوڑا۔ خبردار، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، کرام کاتبین تم پر ہیں، جانتے جو تم کرتے ہو۔ پہلے آپ پڑھ چکے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ بولتا ہے، قول تو اس کو وہ جانتے ہیں، یہاں فعل کو جانتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے کہ سب تفسیروں میں آپ کو کسی میں اجمال، کسی میں تفسیر، جن میں لمبی باتیں، چھوٹی والی نہ، کہ آیا جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اس طبقے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بھی ہے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ علیموں پہ ذات صدور تو رب ہے، تم کیسے کہتے ہو وہ دل کی بات کو بھی جانتے؟ تو حافظ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علیموں پہ ذات صدور کا یہ معنی ہے کہ تمام دلوں کے راز کو رب جانتا ہے۔ ایک میرا فرشتہ تو میرے دل کی بات کو جانتے ہیں نا، دوسروں کو تو نہیں جانتا۔ یہ حوالے ہم نے اجازت اور ریب میں دے دیے، دیکھیں
حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے میں نے نام لیا کہ یہ ایسی باتوں میں معمولی بھی شک شبے والی بات ہو تو اس کے نزدیک نہیں جاتے، بلکہ غلوں سے بھی کام لے جاتے ہیں۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بعض باتوں میں ہم ان کے 3 طلاقوں کو ایک قرار دینا، حیض کی حالت میں طلاق کا نہ ہونا، 3 میل پر سفر کا آغاز کر دینا، کئی مسائل میں وہ متفرق ہیں۔